اور سر آپ نے صحابہ کا ذکر کیا، آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، آپ بچوں سے پوچھ رہے تھے کیسے بننا چاہتے ہو، کیسے بننا چاہتے ہو، پھر ایک سے آپ کو وہ جواب بٹیا یہی رہتی ہے چھوٹی بچی، ایک سے آپ کو وہ جواب ملا تھا، انہوں نے بتایا تھا حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سر ہم اپنے بچوں کے آئیڈیلز، یہ والے آئیڈیلز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے گھر میں جو تذکرے ہیں وہ ہمارے آئیڈیل سیٹ کرتے ہیں. ہمارے گھر میں باتیں کن کی ہوتی ہیں؟ وہی بات آگے. آپ کے گھر میں اگر بات ہوگی کسی فلمی اداکار کی، دیکھیں میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، جی جی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ان کا ایک پروفیشن ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں ہر وقت ایک گلوکار کی بات ہو رہی ہے تو وہ گلوکار آئیڈیل بن جائے گا. بالکل. اب اگر سارے متاثر ہو رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جو کہ کسی بہت ہی نفع یعنی دنیا اور آخرت کے لیے ایک نافع قسم کی وجہ سے اس کی شہرت نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ اس کو گھر کے اندر تذکرے ہو رہے ہیں اس کے، مثلا اس بات پر کہ بھائی واہ 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 وہ جو فلاں صاحب ہے نا، انہوں نے ہر 6 مہینے بعد نئی گاڑی ہوتی ہے ان کے پاس، اور ان کو پتہ لگا کہ ان کی گاڑی پہ ہلکا سا نشان، انہوں نے کہا میں نہیں اس گاڑی کو لیتا، انہوں نے نیا ماڈل نکلوا لیا. اب اس بات کو ایک تفاخر کے ساتھ اور ایک بڑے پن کے طور پر اگر گھر میں ڈسکس ہوگا، پتہ ہے وہ کس قسم کے کپڑے پہنتی ہیں آنٹی تمہاری، وہ تو کبھی بھی ایک شادی میں ایک فنکشن میں ایک سے زیادہ سوٹ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کا. اب اپنی بچی کو یہ بات بتا رہی ہیں کہ بھائی وہ جو مسز فلاں ہے نا، ان کے پاس تو بھائی اتنے سوٹ ہیں، وہ تو جو نیا برانڈ آتا ہے اس کو لیتی ہیں. تو آپ کی 4 سال کی بچی کے نزدیک برانڈیڈ اور ہر دفعہ مہنگے کپڑے پہننا والا ایک آئیڈیل بن جائے گا. تو گھروں میں جو ہمارے تذکرے ہیں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارا رول ماڈل کیا ہے. تو گھر میں اگر کبھی یوں ذکر ہو کہ وہ، میں آج نا ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں بیٹا، وہ واقعہ میں نے سنا، تو میں نے پہلے بھی سنا تھا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ، اب 4 سال کا بچہ بیٹا ہے آپ کا، حضرت فاطمہ کون بیٹا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹر، وہ انگریزی اسکول میں پڑھتی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹر. کہا ہاں وہی. آپ کو پتا ہے ان کے ہسبینڈ کون تھے؟ حضرت علی. ہاں حضرت علی. تو اب آپ حیران ہوں گے کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک دن کھانے کو کچھ نہیں رہا، بچہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے آپ کو. تو ان کے جو حضرت علی تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پاپا سے جا کے، ان کے پاپا کون تھے؟ میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا آپ اپنے پاپا سے جا کے کہیں کہ ہمیں کچھ ہیلپ کریں. تو پہلے تو انہوں نے بہت ہی وہ شائی ہوئی اس بات پر، لیکن پھر چلی گئیں. تو پتہ ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ تم 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اس طرح، اور اس کو پھر اس لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. جی. تو اس فاطمہ خوشی گھر آئیں، اور جب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا نا وہ بھی بڑے خوش ہوئے. تو یہ دیکھو ہم تو ایسے سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو کہیں گے بھی پھر ہم نے کچھ کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھوکا نہ رکھے، مگر یہ تھی حضرت فاطمہ. اب یہ تذکرہ اس طریقے سے گھر میں ہوگا تو 3 سال کی بچی کو جب فاطمہ لکھا ہوا آئے گا تو حضرت فاطمہ کی ایک شبیہ اور ان کی کردار کا ایک پورا تخیل اس کے ذہن میں آ جائے گا. آپ گھر میں بات کریں نا اس کی، ادیب الحسن رضوی صاحب کی بات کریں، عبدالستار عیدی کی بات کریں، گھر میں جو بڑے ہمارے ادیب تھے، شاعر تھے، ان کی بات کریں. آپ کے گھر میں مرزا غالب کا تذکرہ ہو، آپ کے گھر کے اندر یہ علامہ اقبال کا تذکرہ ہو، قائد اعظم کا تذکرہ ہو، نیلسن منڈیلا کا تذکرہ ہو. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے گھر میں صرف مذہبی باتیں ہی ہوں. نیلسن منڈیلا کا، کیونکہ ایکچولی کوئی بھی بات مذہبی اور غیر مذہبی نہیں ہوتی، ہر بات جس کا تعلق علم سے ہے وہ مذہبی